السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد وقار صدیقی۔ آپ دیکھ رہے ہیں قصوہ ہیلتھ ٹپس۔ محترم ناظرین، بہت سارے بہن بھائیوں نے یہ سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ موٹاپے کا کوئی بہترین علاج شارٹ ٹائم میں جو ہم جلدی صحت یاب ہو جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے ان کو یعنی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے رائے دی ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنے پیشنٹ موٹے ہوتے ہیں وہ اپنی بہت ساری غلطیوں کی وجہ سے موٹے ہوتے ہیں، خاص طور پر اوور ایٹنگ جو ہے اور ہوٹلنگ اور ایسے معاملات جس میں وہ کھانا کھانے کے بعد زیادہ تر آرام فرمانے کی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، اس لیے ان کا موٹاپا ان کے جسموں کے اوپر چڑھتا چلا آتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خوراک کھانے میں اعتدال کا نہ ہونا اور اس کے ساتھ میٹھے کا بہت زیادہ کثرت سے استعمال کرنا اور رات کو زیادہ دیر تک جاگنا اور دن کو سونا، اور اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد سو جانا اور پانی کا ساتھ غٹ غٹ کر کے پینا، یعنی بہت زیادہ کثرت سے جو ہے وہ کولڈ ڈرنکس کا، سافٹ ڈرنکس کا استعمال کرنا، یہ چیزیں بہت زیادہ مانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مریض یہ چاہتا ہے کہ میں بہت جلد جو ہے نا مجھے اس کا رزلٹ ملے کہ میں دبلا پتلا ہو جاؤں، سمارٹ ہو جاؤں، اس کے لیے ایک میں اپنے جو ایکسپیرینس کے اندر یہ بات آئی ہے کہ میرے پاس کچھ پیشنٹ ایسے آئے ہیں جن کا ویٹ بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تو میں نے ان کو جو میڈیسن دی اس کے اندر ایک تو میں نے ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہے فائٹولاکا، وہ استعمال کروائی، اس سے الحمدللہ بہت زیادہ وہ افیکٹو میڈیسن ہے، بہت فائدہ ہوا۔ لیکن ہارٹ کے پیشنٹ کو میں وہ بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتا۔ اس کی ریزن یہ کہ وہ ہارٹ بیٹ کو فاسٹ کرتی ہے اور ہارٹ بیٹ کو فاسٹ کرنے سے وہ ہارٹ کے پرابلم میں مزید اضافہ کر سکتی ہے، اس لیے میں اس سے اوائڈ کرتا ہوں۔ دوسرا، جن لوگوں کو ہارٹ کی پرابلم نہیں ہے ان کو میں نے فائٹولاکا بیری بھی دی اور اس کے علاوہ ان کو ساتھ کچھ اپنے ایکسرسائزز بتائیں اور اس کے علاوہ یہ بھی ساتھ بتایا کہ وہ کیا کھائیں۔ اصل میں کھانے کا غلط استعمال یعنی غلط طریقے سے کھانا کھانا یہ بہت زیادہ بیماری بناتا ہے، اور وقفے وقفے سے کھاتے رہنا اس سے بھی جسم بہت زیادہ موٹا ہوتا ہے۔ جیسے سلو جسم موٹا ہو رہا ہوتا ہے اس سے ڈبل ٹائم لگتا ہے، زیادہ وقت لگتا ہے آپ کو سمارٹ ہونے میں۔ اس کا بہترین حل ویسے تو یہ ہے کہ لیمن گراس جس کا نام ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ لیمن گراس ایک ایسا پودا ہے، ایک چھوٹا سا جھاڑیاں نما پودا ہے جو یعنی گھاس نما ہوتا ہے یہ، اور یہ گراس کا لفظ بھی اس کے لیے اسی لیے استعمال ہوا کہ یہ گھاس کی طرح ہوتا ہے اور لیمن کا اس کا ٹیسٹ لیمن جیسا ہوتا ہے، اور یہ خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جن کا ویٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہو۔ اور اس کے استعمال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک گلاس پانی ہو اور اس کے اندر ابالا جائے، اس کو اچھی طرح سے پانی کو ابالنے کے دوران ہی اس کے اندر ایک چمچ بھر کر لیمن گراس کا ڈال دیا جائے، یعنی وہ لمبے لمبے ایک پتے نما چیز ہوتی ہے لیمن گراس، اس کو کاٹ کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس کے اندر ڈال کے تو اس کو خوب بوائل کیا جائے، اور اس کے اندر ایک ٹکڑا 2 انچ کا کم از کم باریک باریک پیس کر ادرک کا ڈال دیا جائے، اور اس کے ساتھ ایک عدد لیمن مزید ڈال دیا جائے نچوڑ کر، اور یہ اچھی طرح بوائل کیا جائے۔ بوائل کرنے کے بعد اس کو اتار لیں اور اتار کر اس کو ناشتہ کرنے کے یعنی سحری کے کھانے کے تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد بھی آپ اس کو آج کل اس یعنی رمضان المبارک کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، جس کا رزلٹ انشاءاللہ ودن فیو ڈیز آپ کو نظر آئے گا، اور اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا، بعض لوگ اس کو یعنی ٹیسٹ کے طور پہ بھی لیتے ہیں، جیسے چائے یا قہوہ استعمال ہوتا ہے، یہ قہوہ نما استعمال ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساتھ 1 انچ کا ٹکڑا جو ہے وہ دال چینی کا پیس کر اگر ڈال دیا جائے تو انشاءاللہ الرحمن یہ جسم کو دبلا اور پتلا کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے، فائدہ مند ہے اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے جسم کو طاقت بھی دے گا، پٹھوں کو بھی طاقت دے گا، اور خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں جو میرے ایکسپیرینس میں لوگوں نے آ کر یہ بات شیئر کی، مردانہ کمزوری کے لیے یہ بہترین قہوہ ہے، یعنی لیمن گراس کا قہوہ، اور اس سے ہاضمہ بھی بالکل درست ہوتا ہے، میرا بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اور مریض اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میرا جسم بہت ہلکا ہے، اور اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ ویٹ کو لوز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کم از کم 1 مہینے سے لے کر 1.5 مہینے تک استعمال کرنا پڑتا ہے، اور یہ سب سے بہترین ویسے جو رزلٹ دیتا ہے وہ سحری کے وقت جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں
اور ناشتہ کرتے ہیں تو اس کے آدھے گھنٹے بعد اگر اس کو پیا جائے تو انشاءاللہ الرحمن یہ بہت نفع بخش ہے، کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو اس کا ذائقہ کڑوا لگتا ہے تو وہ اس میں شہد یا گڑ کا استعمال کر سکتا ہے، حسب ذائقہ، لیکن بہت تھوڑی مقدار میں، تاکہ موٹاپا مزید نہ بڑھے بلکہ کم ہو۔ اگر اس کو بغیر شہد اور گڑ کے پیا جائے گا تو انشاءاللہ یہ وزن کو بہت جلدی لوز کر دے گا۔ اور اگر آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں تو آپ مہمان نوازی کے طور پر بھی اس قہوے کو پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر اگر کسی کو میٹھا پسند ہو تو میٹھا بھی آپ اس کو ساتھ ڈال کے، یعنی شہد یا گڑ ڈال کے دے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہمارا یہ مشورہ پسند آیا ہو اور آپ کو ہماری رائے اچھی لگی ہو، آپ کو ہمارا نسخہ اچھا لگا ہو، تو نیچے کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا۔